سنیے گا وہ جملہ میرے امام زین العابدین کا۔ آپ فرمانے لگے، سنیے، آپ فرمانے لگے تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے، میں اپنے نانا مصطفیٰ کی امت پر سے جہنم کی آگ بجھا رہا تھا۔ کیا جملے ہیں، کیا خوبصورتی جملوں میں ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے، تم دنیا میں لگی آگ بجھا رہے تھے، میں اپنے نانا مصطفیٰ کی امت پر سے جہنم کی دوزخ کی آگ کو آرام کر رہا تھا، اس کو بجھا رہا تھا۔ یار میری اہل بیت، میرے مصطفیٰ کی آل، میرے امام زین العابدین مصطفیٰ کی امت کی ابھی بھی فکر پڑی ہے۔ سب کچھ کٹوا دیا، سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ قربان کر دیا، پھر بھی نانا مصطفیٰ کی امت کی فکر پڑی ہے۔ عبادت کا یہ کیا جذبہ ہے۔ سنیے، یہ امام زین العابدین ہیں، وہ سارے مٹ گئے جو مٹانے والے تھے۔ کیسی عاجزی اور انکساری ہے۔ حضرت امام حسن بصری یہ خلیفہ ہیں، امام زین العابدین کے بھی اور امام جعفر صادق کے بھی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ خلیفہ ہیں۔ حسن بصری فرماتے ہیں رات کا سناٹا تھا، امام زین العابدین کہ بھی یہ امام حسن بصری جو خلیفہ ہیں اور امام باقر جو ہیں یہ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں اور امام جعفر صادق ان کے پوتے ہیں۔ تو امام حسن بصری حضرت امام زین العابدین کے بارے میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رات کا سناٹا تھا۔ رات کا کیا تھا؟ سناٹا۔ میں خانہ کعبہ کے قریب میرا حجرہ تھا، میں وہاں پہ سویا ہوا تھا۔ رات کے وقت ایک نوجوان خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے اور اونچی اونچی رو رہا ہے، آواز آ رہی ہے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، چیختا ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں میں اپنے حجرے میں قریب ہی حجرہ تھا، سویا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں اس نوجوان کی آہ و بکا کی وجہ سے میں اٹھ گیا، میں بیدار ہو گیا، میں اٹھا۔ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ بڑا کوئی گناہ گار آ گیا، آج اتنی آہ و بکا کر رہا ہے، اتنی معافیاں مانگ رہا ہے، اتنی جو ہے وہ رب سے بخشش مانگ رہا ہے، بڑا کوئی گناہ گار آ گیا ہے۔ سوچا کہ میں اٹھتا ہوں، اٹھ کے جا کے میں تسلی دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ جا کے میں تسلی دے دیتا ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں میں اٹھا اور میں جا کے قریب تھا تو اس کی زبان سے جملہ نکلا، کہنے لگا یا اللہ مجھے قیامت والے دن ذلیل نہ کرنا، مجھے قیامت والے دن ذلیل نہ کرنا، یا اللہ اگر میرے عمل اچھے نہیں ہیں قیامت والے دن مجھے اندھا کر کے اٹھانا تاکہ تیرے نیک لوگوں کے سامنے مجھے شرمندگی نہ ہو۔ یہ جملے کہہ رہے وہ نوجوان۔ حسن بصری کہتے ہیں میں قریب پہنچا، میں نے کہا کہ جا کے کہتا ہوں بیٹا تسلی رکھ، تو بھی دعا کر، میں بھی دعا کرتا ہوں، اللہ معاف کر دے گا۔ جب وہ یہ جملے میں نے کہے تو وہ غش کھا کے زمین پہ گر گیا، بے ہوش ہو گیا نوجوان۔ جب وہ بے ہوش ہوا پڑا تو چہرے پہ زلفیں تھیں، کپڑا تھا، تو میں نے جا کے جب چہرے سے زلفیں ہٹا کے، چہرے سے گرد ہٹا کے صاف کر کے دیکھا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اور توجہ کیجئے گا، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں نے جب زلفیں پیچھے ہٹائیں اور جب چہرے پہ نظر پڑی تو میرے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ میں نے دیکھا یہ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میں نے دیکھا کہ یہ تو امام زین العابدین حسین کا بیٹا ہے، علی کا پوتا ہے، سیدہ کا لخت جگر پوتا ہے، یہ شہر بانو شہزادی کا بیٹا ہے، یہ وہ امام زین العابدین ہے۔ میں تڑپ گیا، میں قدموں میں گرا اور قدم چوم کے میں نے کہا، جب قدم چومے تو امام کی آنکھ کھلی تو امام زین العابدین اٹھ کے بیٹھ گئے اور مجھے پیچھے ہٹایا، کہا پیچھے امام حسن بصری پیچھے آ جاؤ، تم بوڑھے ہو، تمہاری سیف ہے، داڑھی ہے، مجھے حیا آتی ہے، نہ کرو۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں میری آہ نکل گئی، آنسو بہہ گئے۔ میں نے کہا زین العابدین کہاں سے تم لوگ یہ دل رکھتے ہو، کہاں سے اللہ نے تمہیں اتنے بڑے دل دیے ہیں، کہاں سے تم جو ہے سب کچھ جو ہے قربان کر کے، لٹا کے، سب کچھ ختم کر کے پھر بھی اپنے رب کی بارگاہ میں آہو بکا کرتے رہتے ہو، پھر بھی معافیاں مانگتے ہو، سارا کچھ قربان کر کے۔ فرماتے ہیں دوستو وہ جو اکڑے تھے حکومت کے لیے، تخت و نشین کے لیے،
وہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ میرے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج بھی اگر سادہ لفظوں میں کہوں تو یہ بات جھوٹی نہ ہوگی۔ میں نے جیسے پہلے کہا کہ آج کوئی اپنے آپ کو یزید کی اولاد سے کہنا یہ مناسب نہیں سمجھتا، بلکہ بڑا عیب سمجھتا ہے، لیکن اہل بیت وہ ہیں کہ آج بھی اگر پوری دنیا میں اگر فیض ہے تو سارا امام زین العابدین کا فیض ہے۔ یہ جملے بے جا نہیں ہیں، پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ پوری دنیا میں آج اگر فیض ہے تو میرے امام کا ایک صاحبزادہ جو کربلا کے میدان سے بچا تھا، اس ایک صاحبزادے کا یہ فیض ہے کہ قیامت تک میرے مصطفیٰ کی آل باقی رہے گی۔ قیامت تک کے لیے میرے مصطفیٰ کی آل باقی رہے گی۔ اور بلکہ امام زین العابدین کا جسمانی فیض بھی ہے، روحانی فیض بھی ہے، جسمانی فیض بھی اور روحانی فیض بھی۔ یہ امام جعفر صادق وہ بزرگ ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ اور امام جعفر صادق کے مرید ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ امام جعفر صادق کے مرید ہیں، خلیفہ ہیں۔ امام جعفر صادق کو بلایا جب امام وقت کے بادشاہ نے امام جعفر صادق کو، آپ بزرگ تھے، امام جعفر صادق کو جب وقت کے بادشاہ نے بلایا نا تو آپ بڑا شاندار لباس پہن کے گئے، شاندار۔ کچا مکان تھا لیکن جب مکان سے نکلے تو شاہانہ انداز میں نکلے، اعلیٰ جبہ قیمتی اور اعلیٰ قسم کی دستار باندھی اور اعلیٰ قسم شاندار پروٹوکول کے ساتھ وقت کے بادشاہ کے پاس پہنچے۔ سنیے گا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے نا تو وقت کے بادشاہ کو کہا کہ ہاں بھائی تو نے بلایا تھا مجھے۔ وہ پیچھے بات دہراؤں، امام زین العابدین کو بادشاہ نے بلایا تو آپ نہیں گئے، گرفتار ہو گئے، بیڑیاں پہن لی، بادشاہ نے بلایا گئے نہیں تو وہ بیڑیاں ٹوٹ گئیں، جب اس نے چیلنج کیا تو ٹوٹ گئیں، گر گئیں تو وہ بھی قدموں میں گرا۔ ادھر امام جعفر صادق کا وقت آیا، آپ شاہانہ انداز میں گئے، پوچھا ہاں بھائی بادشاہ تو نے بلایا تھا، تو اس کی بولتی بند ہو گئی، بول ہی نہیں سکا۔ ہاں بھی بلایا تھا تو کہنے لگا کہ حضور غلطی ہو گئی ہے۔ آج امام جعفر صادق واپس پلٹے، جب واپس پلٹے تو اس کی حواری کہنے لگے تو بڑی جو ہے ڈینگیاں مارتا تھا، بڑی باتیں کرتا تھا، بلاؤ اس بابے کو جس کے پاس اتنا رش ہوتا ہے، میں وقت کا بادشاہ ہوں، میرے پاس اتنا رش نہیں ہوتا جتنا اس کٹیا والے کے پاس رش ہوتا ہے، وہاں پہ اتنے لوگ جاتے ہیں، اس کی بڑی طرف جو ہے دھوم دھام ہے۔ اب کیوں نہیں بولا، کیوں نہیں وہاں پہ جب وہ بزرگ سامنے کھڑے تھے، جب امام جعفر تو بولا کیوں نہیں؟ کہنے لگا یار پتہ نہیں ہوا کیا ہے، جب وہ نہیں ہوتے نا تو بات آتی ہے، جب وہ ہوتے ہیں تو بات ہی نہیں آتی۔ یہ اہل بیت کا روب ہے، یہ سید کا روب ہوتا ہے، یہ ایک سید کا روب ہے جو اللہ نے عطا کر رکھا ہے۔ آپ امام جعفر صاحب جب اپنے گھر پہنچے نا تو جو آپ کا غلام تھا نا وہ کہنے لگا کہ حضور آپ بڑے آج شاہانہ انداز میں گئے ہیں، اتنا قیمتی جبہ، قیمتی دستار، اتنا جو ہے اعلیٰ قسم کے انداز میں گئے ہیں، لوگ باتیں کر رہے تھے کہ یہ دیندار ہو کے اتنا قیمتی لباس پہنا ہے، یہ جبہ، یہ سب کچھ اتنا، یہ قیمتی بادشاہوں جیسا لباس، لوگ باتیں کر رہے تھے کہ امام صاحب نے اتنا قیمتی یہ لباس پہنا ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے نہیں پتا، آپ نے کرتا اتارا، وہ جبہ اتارا، نیچے سے ٹاٹ کا لباس نکلا، آپ نے فرمایا وہ اوپر والا دنیا کو دکھانے کے لیے تھا، نیچے والا خدا کو دکھانے کے لیے ہے۔ اوپر والا یہ دنیا کو تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ میرے مصطفیٰ کا گھرانہ آج کمزور ہو گیا ہے، اب میں یہ اس لیے پہن کے گیا ہوں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میرے مصطفیٰ کے ساتھ، دین کے ساتھ جو پیار کرتا ہے، جو مصطفیٰ کے دین کی خاطر جو ہے اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے، وہ کمزور ہو گئے۔ نہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ دیندار کمزور ہیں، میں اس لیے دنیا کو دکھانے کے لیے وہ پہن کے گیا تھا۔ جو مالک کے ساتھ معاملہ ہے وہ تو یہ ہے، یہ مالک کے ساتھ معاملہ ہے۔ اس لیے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہر بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آخر میں پیغام یہی ہے کہ جنہوں نے ظلم کیا وہ مٹ گئے، جنہوں نے ظلم کیا وہ مٹ گئے۔ وہ چاہے لاکھوں کی تعداد میں تھے پھر بھی وہ کہہ رہے تھے خط بھیج کے اور بھیجو،
ادھر 72 تھے, ادھر کئی ہزار تھے, پھر بھی کہہ رہے تھے اور بھیجو. انہوں نے کہا کیا ہو گیا, دماغ خراب ہے, اتنے ہزار وہ 72. انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے یہ علی کا گھرانہ ہے, تمہیں پتہ نہیں یہ علی کی اولاد ہے. علی کا گھر وہ گھر ہے جس کے گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہ شیر خدا معلوم ہوتا ہے. یہ تمہیں پتہ نہیں علی کا گھر کا بچے ہیں, اس لیے اور یہ سارے ہم تھوڑے ہیں, یہ ختم کر دیں گے. تو اس لیے جنہوں نے ظلم کیا وہ چاہے زیادہ ہی ہوں مٹ گئے. آج بھی یہ پیغام ہے کہ جو ظلم کرتا ہے وہ مٹ جاتا ہے. جس نے بھی ظلم کیا یا ظلم کا ساتھ دیا وہ مٹ جائے گا, وہ مٹ گئے, وہ مٹ جائے گا. حسین کا مشن کل بھی زندہ تھا, امام زین العابدین کا مشن آج بھی زندہ ہے, وہ قیامت تک زندہ رہے گا. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے, ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. وما علیہ الا البلاغ المبین.